کم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو تو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 سدہ سے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے، ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے۔ اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے، یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے۔ قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی ہے، کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے۔ جی ہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں، جو کہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتا ہے۔ تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتا ہے۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ نیز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے۔ قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، مگر اس شکل میں نہیں تھی، وہ دوسری شکل میں تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے، ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو۔ تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا۔ وہ نابالغ صاحب نصاب ہو تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ اگر نابالغ بچہ یا بچی صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر قربانی فرض ہوگی یا نہیں؟ محمد جعفر علی۔ نہیں فرض ہوگی، اس لیے کہ عبادات جو ہے وہ بالغ لوگوں پر فرض ہوتے ہیں، نابالغ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ قربانی، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ قرض دار پر قربانی کا حکم۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے۔ دیکھیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے، جو میں اس سیشن کے شروع میں پورا ایک قربانی کا نصاب بتا چکا ہوں، اس پہ ایک کلپ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ کیش روپے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو صاحب نصاب ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی 65-70 ہزار تک کی آ رہی ہے آج کل، تو 1 لاکھ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن 50,000 اس پہ قرضہ بھی ہے، تو 1 لاکھ میں سے 50,000 مائنس کریں گے تو بچے گا 50,000، تو 50,000 پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قرضہ مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہو رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مہنگے موبائل پر کیا قربانی واجب ہے؟ موبائل فون کی قیمت 70,000 روپے ہے، کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے؟ نعمان رنگون سے برما منمار۔ موبائل چاہے 1 کروڑ روپے کا ہو، اگر وہ استعمال میں ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ضرورت سے زائد کی ایک سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیزیں استعمال میں نہیں ہے، تو اگر وہ استعمال میں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر میں ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے استعمال میں ہے ہی نہیں اور پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے استعمال میں ہی نہیں آتا تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے۔ یا آپ نے موبائل بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، پھر تو سستا سا بھی موبائل ہوگا تو وہ سامان تجارت میں داخل ہے تو وہ نصاب میں شامل کیا جائے گا اس کو۔ قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرنا کیسا ہے؟ کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ دیا جائے تو یہ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہے،
کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کیا ایسا کہنے والے کے ایمان میں کچھ کمی واقع تو نہیں ہوگی؟ محمد یوسف ملتان سے۔ ایسا کرنے والے کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اگر اس کو پتہ ہے کہ قربانی اسلام کا حکم ہے، پھر اس کے ایمان میں یقیناً کمی ہوگی، لیکن وہ جہالت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جہالت، اس کی جہالت دور کی جائے گی۔ باقی یہ کہ قربانی اللہ کا حکم ہے۔ بقرعید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے بقرعید کے دنوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، اس کو زندہ کرنا پڑے گا۔ غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی کا حکم پورا نہیں ہوتا، لیکن یہ 10، 11، 12 3 دن ہے قربانی۔ تیسرا دن گزرنے کے بعد پھر جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ پھر بہتر یہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی، جانور ذبح نہیں کیا، اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے 3 دن گزرنے کے بعد، تو پھر قضا میں بہتر ہے کہ وہ صدقہ کر دے، جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دے، وہ زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے ہی سے قربانی کی سنت پوری ہوگی۔ جیسے حج فرض ہے، حج کے پیسے غریبوں کو دینے سے فرض حج ادا نہیں ہوگا، اسی طرح نماز فرض ہے، غریبوں کی مدد کرنے سے نماز ساقط نہیں ہوگی، اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے، وہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ فریضہ اس سے سبکدوشی نہیں ہوگی۔ کیا قربانی کی رقم دینے سے قربانی ہو جائے گی؟ اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے تو کیا اپنی قربانی کی رقم اس کو دینے سے واجب قربانی ذمے سے ادا ہو جائے گی، یا قربانی ہی کرنا ضروری ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ جی نہیں، غریب کی مدد کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ غریب کی مدد کرنا ایک مستقل الگ عبادت ہے، وہ بھی کرنی چاہیے، اور بقرعید کے 3 دنوں میں جانور ہی کاٹنے سے قربانی کا فریضہ ادا ہوگا، غریب کی مدد کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو مدد قریب کی کرنی ہے تو جانور کاٹ کے بقرعید کے 3 دنوں میں اس کے گوشت سے آپ مدد کر لیں، تو قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر پیسے دینا افضل ہے، پھر جانور کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لیں نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دی ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے، تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں۔ تو ایسے کئی تناقض، اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور،
کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر حدیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں اس کی کتابوں میں، کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔